السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سعدیہ ایجوکیشن والی ہے۔ میں ریحان کالج کرنگی کیمپس میں اسٹوڈنٹ ہوں اور ٹیچر ٹریننگ میں انرولڈ ہوں کرنٹلی۔ سو آج ہے ہمارے ساتھ وریام پارکر والا۔ تو وریام بھائی، آپ مجھے جو ہے اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن دیجیے تاکہ جو ہے ہماری آڈینس آپ کو جان سکے۔ پہلے بھی جانتی ہوئی کہ آپ کافی ٹائم سے اسکرول کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں یہاں پہ ایز اے ریحان کالج اسٹوڈنٹ۔ تو آپ مجھے اپنے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیے گا۔ جی بالکل، السلام علیکم ایوری ون، مجھے کہتے ہیں وریام تھر پارکر والا اور میں ریحان کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس وقت میں تقریباً 6 منتھ سے میں ریحان کالج کا حصہ ہوں، اور میں ریحان اسکول فرنگی کیمپس میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوں۔ ٹھیک ہے وریام بھائی، آپ نے کہا کہ آپ 6 منتھ سے یہاں پہ انرولڈ ہیں اور آپ یہاں پہ ایز اے فیسیلیٹیٹر کام کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ ریحان اسکول میں کیسے آئے اور آپ کو ریحان اسکول کا کیسے پتہ چلا؟ جی، ریحان اسکول کا مجھے اس طرح پتہ چلا کیونکہ سر پارکر میں سر ریحان نے ایک اسکول کھولا تھا، ڈیجیٹل لٹریسی اسکول، تو اس کے تھرو مجھے پتہ چلا تھا، وہاں پہ سر ریحان آئے تھے ہمارے سر پارکر میں مٹی میں، تو سر ریحان ہی ہمیں یہاں پہ لے کے آئے کراچی میں، اور وہاں سے وہ اسکول بھی بند ہو چکا۔ صحیح، یعنی کہ سر ریحان آئے تھے آپ کے وہاں اور انہوں نے آپ کو اس کے بارے میں گائڈ کیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہاں جب آئے، آپ کتنی بار سر ریحان سے ابھی تک مل چکے ہیں؟ جی میں تقریباً کافی ٹائم ہو چکا ہے، میں یہاں پہ آیا تھا تو سب سے پہلے کورنگی آیا تھا یہاں پہ، اس کے بعد سر ریحان کے گھر پہ ہم گئے تھے، سر ریحان سے ملاقات ہوئی، سر ریحان سے بات چیت کی، کے بعد پھر ہم نے کالج میں یہاں پہ آئے، کالج کورنگی میں کافی سارے ایسی چیزیں جو سکھا رہے تھے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا پتہ چلا۔ پھر جا کے ہم نے اپنے لیول اسٹارٹ کی، لیول 1 اسٹارٹ کی، لیول 1 کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے لیول 2 اسٹارٹ کی، بس اسی طرح سارا سسٹم چلتا رہا۔ جی، تو پھر آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ آپ نے اسٹارٹ کیا اور لیول 1 کیا اور اس کے بعد لیول 2 کیا۔ تو جب آپ یہاں پر آئے تھے، آپ کا اسٹارٹنگ تھا، تو اس ٹائم پہ آپ اے آئی جانتے تھے؟ یہاں آنے سے پہلے آپ اے آئی یوز کیا آپ نے، کرتے تھے آپ؟ جی، یہاں پہ آ کے میں نے اے آئی کے بارے میں مجھے اس کے بارے میں یہاں پہ آ کے پتہ چلا ہے، کیونکہ وہاں پہ جب میں تھا تھر پارکر میں تو مجھے نہ لیپ ٹاپ چلانا آتا تھا، نہ موبائل فون صحیح طرح۔ جب یہاں پہ آیا میں کالج میں، یہاں پہ میں نے ساری چیزیں بچوں کے ہاتھوں میں دیکھی، اور لیپ ٹاپ کس طرح چلاتے ہیں، لیپ ٹاپ مجھے یہاں پہ چلانا نہیں آتا تھا، بلکہ کھولنا بھی نہیں آتا تھا کہ کس طرح کھلتا ہے، اوپن کس طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی مجھے کھولنا نہیں آتا تھا۔ اس کے بعد اس کے زیادہ بٹن دیکھ کے تھوڑی سی مجھے حیرانی ہو رہی ہوتی تھی، اور نہ میں نے کبھی اتنا موبائل چلایا تھا، تو پھر اس کے بعد اور زبان بھی صحیح طرح نہیں آتی تھی، اردو میں ایک زبان جو لیے، تو یہاں پہ آ کے میں نے تھوڑی سی اردو بھی سیکھی اور لیپ ٹاپ چلانا سیکھا دھیرے دھیرے، اور اس کے بعد میں نے جا کے اپنا یہ کام کرنا اسٹارٹ کیا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے بہت سارے چیلنجز فیس کیے، لیکن پھر بھی اس چیز کو کنٹینیو رکھا۔ اچھا وریان بھائی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے اب تک یہاں پہ کیا کیا سیکھا، اور فرسٹ ڈے جب آپ آئے تھے تب آپ کا کیا ریئیکشن تھا، اور فرسٹ ڈے سے لے کر اب تک آپ میں کیا چینجز آئی؟ جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہاں پہ کیا کیا سیکھا ہے۔ میں نے سب سے پہلے تو گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، گرافک ڈیزائننگ میں کینوا پہ کرتا ہوں، اور ایڈوبے فوٹو شاپ جو ہے اس پہ، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی پاورفل سافٹ ویئر پہ، جیسے ایڈوبے پریمیئر پرو ہو گیا، کیپ کٹ ہو گیا، فلمورا ہو گیا، ان چیزوں کے اوپر میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا، ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھی۔ اس کے بعد میں نے کینوا پہ بھی گرافک ڈیزائننگ اور ویڈیو ایڈیٹنگ کرنا سیکھا۔ اس کے بعد میں نے لیول اسٹارٹ کیا اپنا، اس کے اندر بھی کافی سارے ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جیسے ٹیڈیکس ٹاک کرتے ہیں، اسٹریم یارڈ کیسے یوز کرتے ہیں، اور اسٹریم یارڈ کے علاوہ باقی بھی انٹرویو اور کال وغیرہ باتیں گپ شپ کرنا کس طرح کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی ہے۔
پہلے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، جب میں گاؤں میں تھا تو مجھے نا صرف میں نے وہاں پہ انٹر کیا تھا میرے گاؤں میں، اس کے بعد اب میرا شہر ہے مرکوٹ، وہاں پہ ڈگری کالج بوائز ڈگری کالج کے اس کے اندر میں نے انٹر کیا۔ اس کے بعد ہم یہاں پر آئے ہوئے تھے، مطلب مٹھی میں آئے، مٹھی میں سرکاری اسکول تھا، پھر وہ اسکول بھی بند ہو گیا، اس کے بعد کورنگی آ گئے۔ تو مجھے یہ کہنے کا مقصد ہے کہ مجھے نا پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، صرف پڑھائی ہوتی تھی، اور گاؤں کو شاید آپ کو پتہ ہوگا یا نہیں، لیکن گاؤں کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کھیتی باڑی ہوتی ہے، اپنی زمینوں پہ جانا، اپنے مطلب ہرے بھرے کھیت ہوتے ہیں اور اپنے دوست ہوتے ہیں، کرکٹ کھیلنا، جو بھی مطلب گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے، تو اسی میں ہماری زندگی جو ہوتی مصروف تھی۔ پھر وہاں سے نکل کے میں اس دور میں آیا ہوں، اس کراچی میں آیا ہوں کہ دیکھا ہے کہ اس میں کس طرح کے مطلب دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، اے آئی کے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو دور چل رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا لوگ مطلب کام کر رہے ہیں، ورلڈ مارکیٹ سے ہم جڑ رہے ہیں، مطلب پوری دنیا سے ورلڈ سے ہم کنیکٹ ہو رہے ہیں، پوری دنیا سے ہم گپ شپ کر پاتے ہیں، انٹرویوز کر لیتے ہیں، اور اس کے اندر اپنا پروڈکٹ سیل بھی کر سکتے ہیں، پوری انٹرنیشنل مارکیٹ ہو گئی۔ فزیکل تو الگ سی بات ہے، لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ کے بارے میں پتہ چلا، انٹرنیٹ کا پتہ چلا کہ انٹرنیٹ کے تھرو کس طرح ہم مطلب کام کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے پتہ چلی۔ جب میں تھر پارک میں تھا تو مجھے نا یہ ذہن میں بھی نہیں تھی کہ میں یہ ساری چیزیں کر پاؤں گا یا نہیں، یا اس کے مطلب ایسا کوئی وہم اور گمان بھی نہیں تھا کہ یہ ایسی ساری چیزیں ہوتی ہے۔ ہاں، باقی فیس بک کے بارے میں بتا تھا کہ فیس بک پہ لوگ ویڈیو ڈالتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ بس ایسے ریل دیکھنے کے لیے یا کوئی ایسے مطلب اپلوڈ کے لیے ایسے ہی مجھے آتا تھا فیل، لیکن جب یہاں پہ آیا تو فیس بک تو ایک بزنس کمپنی ہے جس سے ہم اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اپنا کنٹینٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ صحیح سر، آپ نے بھائی مجھے اتنا سارا اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نے اپنی جرنی کیسے اسٹارٹ کی، آپ کیسے یہاں پر آئے، اور پہلے کیا تھے اور اب آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا، مطلب آپ نے کافی زیادہ چینجز آئے کہ آپ کو پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور اب ماشاء اللہ سے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ لرننگ کے ساتھ ساتھ ارننگ بھی کرتے ہیں۔ تو اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ گاؤں کے ماحول سے آپ یہاں پر آئے تھے کراچی میں، تو آپ کو سب سے بڑا چیلنج کیا فیس کرنا پڑا؟ آپ نے کیسے وہاں پہ ایڈجسٹ کیا؟ کیونکہ گاؤں کا ماحول تو بالکل الگ ہوتا ہے، اور آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ آپ فرسٹ ٹائم یہاں پر آئے تھے اور آپ تو رہتے بھی یہاں ہاسٹل میں ہیں، تو آپ نے کیسے مینیج کیا سب؟ جی بھائی، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ گھر پال کر سے یہاں پر آئے، تو آپ تو مطلب کہ اکیلے آئے ہوں گے، اور پھر گاؤں کا ماحول بالکل الگ ہے اور یہاں کراچی کا ماحول بالکل الگ ہے، اور پھر آپ تو رہتے بھی ریزیڈینشیل اسٹوڈنٹ ہیں، یہیں ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو آپ نے یہ سب کیسے مینیج کیا؟ اچھا، بالکل۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گاؤں کا ماحول اور یہاں کا ماحول تھوڑا ڈفرینٹ تھا، تو یہ تھوڑا سا مشکل تھا میرے لیے، بلکہ میں نے یہ مینیج کر لیا اس لیے کہ دیکھیے تھر پارکر کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تقریباً رات ہوتی ہے، تقریباً 7 بجے مطلب نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے سارے گاؤں والے سارے سسٹم سو جاتے ہیں، تو مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی شور ہوتا ہے، نہ کوئی شرابہ، اور رات کے تارے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور رات کا ٹھنڈا مطلب پرسکون ماحول ہوتا ہے، تو اس کو مطلب آرام سے سکون سے سو جانا، انجوائے کرنا، تو وہ الگ ہے۔ اور ایک ہاسٹل کی بات اگر کی جائے تو یہاں پہ مطلب لڑکے اور دوست ہوتے ہیں، شور شرابہ مطلب ہوتا ہے، باقی تھوڑی سی گھٹن مجھے محسوس ہوئی تھی پہلے جب میں آیا تھا، تو مجھے تھوڑے سے گھٹن محسوس ہو رہے تھے کہ بند کمروں میں، اور نہ آسمان کو صحیح طرح دیکھ پانا، نہ کوئی تارے شارے نظر آنا تصویریں، تو تھوڑے سے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے 1 ڈیڑھ مہینہ تقریباً گزارا، اس کے بعد میرا جو مطلب تھا وہ عادت ہو گئی، اس کے بعد پھر یہ اتنا مشکل نہیں لگا، لیکن ابھی بھی گاؤں کی یاد آتی رہتی ہے کہ کاش ہم وہاں پہ ہوتے، وہاں پہ سریان کا اسکول ہوتا، تو ہم اپنا اسکول جو ہے مطلب کہ اپنا ٹاسک کر کے پھر گھر چلے جاتے، پھر وہیں پہ اپنے گھر پہ آرام کرتے، تو یہ تھوڑا سا یاد آتا ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں، اگر زندگی میں آپ کو کامیاب ہونا ہے تو کہتے ہیں کہ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے، تو کچھ تھوڑا سا ٹائم ہم کھو لیتے ہیں اور کچھ ان شاء اللہ کامیاب ہو کے اپنے گاؤں میں ساری خوشیاں لے کے جائیں گے۔
تو اسی کے لیے میں اس پہ کام کر رہا ہوں. بالکل مجھے آپ کی بات بہت اچھی لگی کہ کچھ پانے کے لیے ہمیں کچھ کھونا بھی پڑتا ہے. تو وریام بھائی جیسے آپ گاؤں سے یہاں پر آئے تو آپ نے ابھی اپنے لیے کیا گول سیٹ کیا, مطلب آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں جو آپ گاؤں سے یہاں پر آئے اور اس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں, یہاں ہاسٹل میں رہ رہے ہیں اور پھر سیکھ رہے ہیں, تو آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیں, جب یہ مجھے سسٹم سمجھ میں آیا تو میں نے گول سیٹ کیا ہے, کیونکہ میں نے پہلے گول سیٹ یہ کیا تھا کہ مجھے $1 کمانا ہے, صرف یہ کیا تھا 1 سال میں, کیونکہ مجھے پہلے بھروسہ نہیں تھا کہ میں نے $1 بھی کما پاؤں گا یا کیا ایسا. تو اس کے بعد میں نے $1 کمانے کا وہ گول سیٹ کیا تھا. اس کے بعد جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا اسٹارٹ کیا تو پھر میں ابھی اس سال کے اندر, مطلب سال ہونے والی ہے, سال تو نہیں ہوئی تقریباً ابھی تک, تو مطلب 6-7 مہینے ہونے والے ہیں, تو میں تقریباً $64 تک پہنچ چکا ہوں. اس کے بعد میرا جو اگلا سال کا جو مطلب ہے گول, تو وہ $1000 تک پہنچنا ہے. اس کے بعد میں اگر یہ 4 سالہ کا پروگرام ہے سریان کا, تو میرا جو یہ 4 سالہ کا گول سیٹ کیا ہوا وہ یہ کہ $28 کروڑ جو اکاؤنٹ میں لے کے پھر جانا ہے یہاں سے, یا پھر یہیں سے کامیاب ہونا ہے. اور آگے جا کے اگر میرا مین بڑا جو گول ہے دنیا میں اور پاکستان کے لیے, تو وہ یہ ہے کہ مجھے ایلون مسک کا ریکارڈ توڑنا ہے. بہت اچھی بات ہے, آپ نے مجھے اتنا کچھ بتایا اپنے بارے میں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں, مطلب جب آپ فری ٹائم ملتا ہے آپ کو اس سارے ٹائم میں اپنے ٹاسک کرنے کے بعد, اپنی جو ہے انٹرنشپ کے بعد, فیسیلیٹیشن آپ نے کہا جیسے آپ کالج میں ایز اے فیسیلیٹیٹر ہیں, تو اس کے بعد جب آپ فری ہوتے ہیں تو فری ٹائم میں آپ کیا کرتے ہیں؟